ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بعض اوقات اسلام کا جو قانون وراثت ہے اس کی تو امتیازی خصوصیات ہیں، لیکن اس پہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے کہ یہ غیر عادلانہ نظام ہے، اس میں برابری نہیں ہے مرد اور عورت کی، اس کے اندر کیوں یہ کہا جاتا ہے، یہ سوال کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ پہلی چیز تو اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ الحمدللہ جو قانون وراثت ہے تمام مسالک کا تقریباً اس پہ اتفاق ہے، تقریباً ایک آدھا کوئی شک ہے، مثال کے طور پہ جیسے لڑکی اگر کسی کی فوت یعنی اگر بیٹی ہے صرف تو جو قرآن پاک کے حکم کے مطابق جو ہے اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف ملے گا، لیکن اہل تشیعوں کے نزدیک جو ہے نا وہ پورے کے وارث بھی ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں پاکستان میں ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ بعض اوقات جا کے اپنا مسلک بتا دیا جاتا ہے یا چینج کروا دیا جاتا ہے وہ کہ مجھے ساری وراثت مجھے مل جائے تو کہ ہمارا اس اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہے۔ اس ادروائز جتنے بھی آپ نے یہ چیزیں بیان کی، مثال کے طور پہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے شاہ صاحب کہ جو علماء کا اس پہ بھی اجماع ہو چکا ہے کہ اگر آپ نے تقسیم کرنا ہے، گفٹ کرنا ہے، ہبہ کرنا، تو وہ بھی اس میں لڑکا اور لڑکی، بیٹا اور بیٹی کے اندر کوئی جو ہے وہ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا بلکہ برابری کی سطح پہ کیا جائے گا۔ اب تیسری چیز جو یہ ہے نا، ایک اعتراض وہ بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ بعض اوقات مستشرقین نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ اگر ایک بیٹا فوت ہو گیا اور اس کی اولاد ہے اور اس کا والد یعنی بیٹے کا والد موجود ہے، دادا موجود ہے، تو پوتا جو ہے وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، تو وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں دیکھیں جی ایک یتیم پوتے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یہ کر دیا ہے، تو جناب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وصیت رکھی ہے، تو وہ 1/3 کی وصیت اپنے پوتے کے لیے پوتی کے لیے کر سکتا ہے، تو یہ ایک بات ہو گئی۔ تو امتیازی سلوک نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر فرمایا جس کو شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ مثال کے طور پہ عورت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے نا کہ عورت کو جو ہے وہ بیٹی ہے تو اس کو جو ہے وہ آدھا حصہ کیوں ملے گا بیٹے کے مقابلے میں، تو ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے اس کے بچپن سے لے کر اس کے بڑھاپے تک جو رشتے اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ کسی سے بھی محروم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس نے کسی کے انڈر رہنا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ گھر میں رہتی ہے، گھرستی کا اس کا کام ہے، تو وہ بیٹی ہے تو اس کو بطور بیٹی بھی حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، بطور بہن بھی مل جائے گا، پھر اگر بیوی ہے تو بطور بیوی بھی اس کو مل جائے گا، ماں ہے تو بطور ماں بھی مل جائے گا، تو اس کی جو کفالت ہے وہ اس کے بچپن سے لے کے اس کے بڑھاپے تک وہ اس کے اندر سے ہو جائے گی، تو یہ امتیازی نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پہ ہر ایک کے حقوق کی بات کی گئی ہے، ہر ایک کے حق کا خیال رکھا گیا ہے۔ ایک اور بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قسط کے اوپر نظام کو قائم کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ ہمارا سوشل سسٹم جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہم قانون کی بات تو کرتے ہیں، ہم سزاؤں کی بات بھی کرتے ہیں کہ چور ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیجئے، لیکن جو سوشل جسٹس ہے جو ہمارا جس کے اندر یہ وراثت کے معاملات بھی آتے ہیں، اس سے ہم بڑے دور ہیں۔ یہ تو ہمارے اپنے ہاتھ میں، اس کو تو ہم کر سکتے ہیں نا، جو چیز آپ خود اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس میں بہتری آنی چاہیے۔